محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ. وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا ہے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں. مگر وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا، تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں
کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ السلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا، کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ 2 آیتیں سمجھ لینا، صرف 2 آیتیں، کاش
یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں. کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا. اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی. حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو. کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے. مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہیں. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے. کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. 2 باتیں پتہ چلی. سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا، قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. کوئی ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت پہ بھی ہم پتہ ہی کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے، مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ ہی کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ.
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور آپ کو پتا ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر. کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے. استغفر اللہ. حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی. اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے